السلام علیکم A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدنان سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے۔ ہری پور میں عید الفطر کی آمد قریب آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہری پور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیورو چیف ہری پور پیرزادہ احمد رضا اس وقت بازار میں موجود ہیں۔ مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ جی احمد۔ جی بالکل، عید کی جو تیاریاں ہیں، عید کی جو خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ ہری پور کے مین بازار میں اس ٹائم کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہری پور کے جو جتنے بھی بازار ہیں ان میں کافی گہما گامی ہے۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں سیکورٹی کی، تو وہ ڈی پی او ہری پور کی جانب سے فل پروف سیکورٹی کا انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پہ مختلف کیمپ بھی انسٹال ہیں، جہاں پہ لیڈیز پولیس کانسٹیبل بھی موجود ہیں اور میل کانسٹیبل بھی موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے پی ایس او ڈی پی او ہری پور حمزہ، مزید جانے گے ان سے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ تحصیل غازی میں، تحصیل خانپور اور تحصیل ہری پور میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے جو ہے پولیس سہولت ڈیسک قائم کیے ہیں۔ یہ لوگوں کی عوام کے لیے ہم نے کیے تاکہ ہم ان کو جو ہے شارٹ ٹائم میں رسپانس بھی دیں، اور جب تک یہ عید کے شاپنگ جاری ہے انشاءاللہ ہماری ڈپلائمنٹ بھی ایسی طرح جاری رہے گی۔ اس میں ہمارے ساتھ مرد بھی ہے، خواتین بھی ہیں، میل فیمیل بھی، مطلب آفیسرز جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور جب تک انشاءاللہ یہ لوگ ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ مزید مطلب ڈیوٹیز کریں گے۔ جی بالکل، اس طرح میرے ساتھ مین بازار کیمپ کے جو انچارج ہیں جنید شاہ صاحب، تو مزید جانیں گے سیکورٹی کے حوالے سے ان سے۔ جی شاہ صاحب۔ یہ ہر سال ہم لوگ ڈی پی او ہری پور کی طرف سے ایک بہت زبردست اقدام ہوتا ہے ہمارے پاس مین بازار کیمپ کے لیے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے مین بازار میں، اس لیے ہم ہر سال یہاں پہ مین بازار میں سہولت کیمپ لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کی جو شکایت ہوتی ہیں، بہت رش ہونے کی وجہ سے بہت وقوعات ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم بر وقت یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ کافی نفری تقریباً ڈپلائی ہوتی ہے، وہ مسلسل یہاں پہ گشت بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا وقوع رونما ہو جاتا ہے تو ان کو جو ہے پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ان کی شکایت درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم بر وقت حل کر سکتے ہیں تو ہم بر وقت اس کو حل کر دیتے ہیں۔ اگر جو ہمارے اس طرح بڑی واردات ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو اس کو پھر ہم اپنے افسران کے نوٹس میں لگا کے ان کی پھر کارروائی اس میں ہم تھانے میں بھجوا دیتے ہیں۔ جس طرح اس کی کارروائی بنتی ہو اس طرح کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا میرے ساتھ جو پی ایس او ڈی ہری پور حمزہ موجود تھے، ان کا بھی آپ نے رائے جانی، اور میرے ساتھ جو کیمپ انچارج جنید شاہ صاحب تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہری پور کے عوام کو مکمل ایک سیف انوائرمنٹ فراہم کیا جائے، تاکہ وہ اپنے جو عید کی شاپنگ ہے، باقی معاملات ہیں، وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جی عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں خریداری کے لیے بازاروں میں موجود ہیں۔ خواتین اور بچے خاص طور پر جوش و خروش کے ساتھ خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہکوٹ سے ہمارے نمائندے راشد نصیر سے۔ جی بالکل، عید الفطر کے قریب آتے ہی بازاروں میں رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں خریداری کے لیے نکل آئے ہیں، جہاں خواتین اور بچے خاص طور پر جوش و خروش کے ساتھ خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ بازاروں میں رش اپنے عروج پر ہے۔ کپڑے، جوتوں اور جیولری کی دکانوں پر خریداروں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ خواتین اپنے لیے نت نئے ملبوسات کے انتخاب میں مصروف ہیں، جبکہ بچے عید کے لیے جوتے اور کھلونے خریدنے میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کی آمد کے ساتھ ہی کاروبار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر شام کے اوقات میں بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شہری پرسکون ماحول میں خریداری کر سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود عید کی خوشیاں منانے کے لیے خریداری ضروری ہے، اور وہ اپنے پیاروں کے ساتھ اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد راشد نصیر، A1 نیوز، شاہکوٹ۔ کراچی میں بااثر شخص کی زیادتیوں اور بیٹے کو مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں زخمی کرنے کے خلاف ایک بزرگ شخص کا احتجاج 50ویں دن بھی جاری ہے۔ بزرگ عبدالکریم اللہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایسٹ پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے واقعے کے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں بااثر شخص کی زیادتیوں اور پولیس کی جانب سے ان کے بیٹے کو مبینہ جعلی مقابلے میں زخمی کرنے کے خلاف عبدالکریم اللہ گزشتہ 50 دنوں سے احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر عبدالکریم اللہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جعلی پل کے رائشی فرق سرندی نے سچل تھانے کے پولیس کے ذریعے ان کے بیٹے کو گھر سے اٹھوا کر جعلی مقابلے میں زخمی کروایا اور اس کے خلاف پولیس مقابلے کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ اس پانی کو فروخت کرنے کے کاروبار پر بھتہ طلب کیا گیا
اور انکار کرنے پر ان کے بیٹے سے ڈکیتی کروائی گئی اور گھر میں چوری بھی کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بااثر شخص فاروق سرہندی نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی اور انہیں ان کے خاندان کو مسلسل جان کر خطرہ لاحق ہے۔ عبدالکریم لا نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بٹگرام مختار رسول نے مہنگا گوشت فروخت کرنے پر 3 قصابوں کو گرفتار کر لیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحقین سے رقم کی کٹوتی پر مزید 2 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان رحمانی سے۔ جی عبدالرحمان، کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ کی جانب سے جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے مرتبہ مختلف دکانوں پہ جو ہے وہ چھاپے مارے ہیں، 3 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل منتقل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے رمضان المبارک سے لے کر آج تک جو ہے وہ ضلع انتظامیہ جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے سلسلے میں جو ہے کارروائیاں کر رہی ہیں اور بلا تفریق جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے اب تک سینکڑوں تاجروں کو گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ضلع انتظامیہ کے افسران ہیں بذات خود جو ہے وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ہے ڈپٹی کمشنر بٹگرام کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہیں۔ جی نصیر آباد سے نمائندہ ایون نیوز اسد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی شہری مختلف بازاروں میں خریداری کے سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بالخصوص افطار کے بعد مارکیٹوں کا رخ کر رہی ہے، جس کے باعث بازاروں میں رش پڑ رہا ہے۔ مرکزی بازار، گارمنٹ شاپس، جوتوں کی دکانوں اور ریڈی میڈ ملبوسات کے مراکز پر خریداروں کی آمد جاری ہے، جہاں کپڑے، جوتے، چوڑیاں، مہندی، کاسمیٹکس اور بچوں کے ملبوسات خریداری کی جا رہی ہے۔ دکانداروں کے مطابق افطار کے بعد خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور خرید و فروخت کا سلسلہ رات گیر تک جاری رہتا ہے۔ خواتین، مرد اور بچے عید کے لیے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں، جبکہ نوجوان بھی تیاریوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر روایتی طور پر نئے کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء خریدی جاتی ہیں۔ فاروق آباد چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ بازاروں میں رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں اور شہری نئے کپڑوں، جوتوں اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد وکاس کمبو سے۔ جی وکاس، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح فاروق آباد میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر ہیں اور بازاروں کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں اور شہری نئے کپڑے، جوتے، شوز اور مختلف اشیاء خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کیا لینے آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ دیکھیں نا، ہم شاپنگ وغیرہ کرنے آئے ہیں، کشمیری چوڑیاں لینے آئے ہیں۔ کشمیری چوڑیوں کا جو سی آئٹم ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں جو سا یہ دیکھیں گولڈن چاہیے، گولڈن اس میں آ رہی رہا۔ کشمیری چوڑیوں کا ارینجمنٹ پورا کرے نا، اس چیز کا ہم انٹرویو دیں گے۔ 20 مئی مور وسانیہ میں گرفتار ہونے والے گاؤں لغاری بجرانی کے نوجوانوں سمیت شہر کی مختلف برادریوں کے افراد پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر کے انہیں پابند سے سال بنانے کے خلاف ورثاء کی جانب سے مسلسل آج بھی مورو پریس کلب کے سامنے بارش میں بھی احتجاج جاری۔ احتجاج کے دوران سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ سعید زین شاہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زین شاہ نے کہا کہ گاؤں لغاری بجرانی کے مقتولین کے ورثاء کو بھی قاتل بنا کر ظلم کی نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ مظلوموں کو انصاف ملنے تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی اور ہم جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزوم دیہاتیوں پر ظلم کرنے والوں کا جلد احتساب شروع ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک من گھڑت کیس میں قید بے گناہ دیہاتیوں کا مقدمے کو لٹکانے کے لیے وکلاء کا موقف سننے کے بجائے بار بار تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ سعید زین شاہ نے کہا کہ گاؤں لغاری بجرانی کے رہائشیوں کی رہائی کے لیے ان کی پرامن جدوجہد جاری رہے گی اور ورثاء کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ 20 مئی سے پہلے قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ہم ایک بار پھر 20 مئی کو مورو میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، مخالفین کا گھیراؤ کریں گے اور قیدیوں کو آزاد کروائیں گے۔ کراچی الخیر ٹرسٹ کے تحت بیواؤں اور مستحق خواتین میں عیدی کی تقسیم۔ ہمارے سٹی رپورٹر مشتاق رحمان زاہد کے مطابق ملک کے معروف فلاحی ادارے الخیر ٹرسٹ کے زیر اہتمام بیواؤں اور سفید پوش مستحق خواتین میں عید الفطر پیکج کے تحت عیدی تقسیم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک میں ملک بھر میں سمیت غزہ میں راشن پیکجز کی تقسیم کے بعد عید الفطر کے موقع پر بھی مستحق خواتین کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے خصوصی اقدام کیا گیا۔ اس سلسلے میں سینکڑوں خواتین میں 3-3 ہزار روپے نقدی عیدی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر الخیر ٹرسٹ کے چیئرمین محمد طاہر انصاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے رمضان المبارک میں مستحق اور سفید پوش خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کیے گئے، جبکہ مختلف شہروں اور بالخصوص غزہ میں روزداروں کے لیے افطار دسترخوان کا بھی وسیع انتظام کیا گیا، جہاں یومیہ ہزاروں افراد نے افطار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سعید ریاض احمد سے۔ سرچ آپریشن کے دوران تھانہ کو گھیرا پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی 1 کلو سے زائد آئس برآمد۔ ملزم بغداد شاہ کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزم 43 GD کے
گردونوا میں منشیات فروشی میں ملوث پایا گیا۔ منشیات کے گھناونے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف ٹارگیٹ آپریشن میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق منشیات فروشی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔